تو جی ناظرین، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا حسین لشاری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، آج کی یہ صوفیہ کانفرنس ڈاکٹر عابد علی قادری صاحب اور سدرۃ المنتہا قرآن اکیڈمی کی جانب سے منعقد کی گئی ہے، آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ اس طرح کی جو کانفرنسز ہوتی ہیں اور خاص طور پہ جو ایسی تقریبات ہوتی ہیں جس میں انسانیت کے اوپر بات کی جاتی ہے، مجھے آپ ہمیشہ کی طرح مدعو کرتے ہیں، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ سر، صوفیہ کانفرنس کی جا رہی ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ صوفی ہوتا کون ہے، کیونکہ آج کل یہ چیز جو ہے یہ بھی بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ صوفیزم کا ڈھونگرے چاہتے ہیں کہ ہم صوفی ہیں، لیکن وہ دراصل میں انہیں تو تصوف کی تہ تک کو نہیں جانتے ہوتے، انہیں اصل معنوں میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں جو اسلام کے فرائض ہیں انہیں تک نہیں جانتے ہوتے۔ تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کیسے ہم اصل صوفی کو پہچان سکتے ہیں؟ جی بالکل، بڑا اچھا کویسچن ہے یہ۔ سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ صوفی کی جب بھی آپ نے پہچان کرنی ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ صوفی آپ کو ایک آزاد انسان بناتا ہے، آزاد انڈیپینڈنٹ انسان، ٹھیک ہے۔ وہ رستہ آپ کو عشق کا سکھائے گا، لیکن وہ کبھی بھی آپ کو غلامی کی زنجیروں میں قید نہیں کرے گا۔ ایک انڈیپینڈنٹ، ایک آزاد انسان آپ کو بنائے گا۔ دوسری اہم اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ صوفی ہمیشہ ایک برج کا سا رول ادا کرتا ہے، ایک پل ہوتا ہے جو بعد میں آنے والی انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہوتی ہے، یعنی اس برج پر سے لوگ گزر کر منزل مقصود طرف جاتے ہیں۔ اب سب سے اہم بات یہ کہ ہمیں اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس کی کوئی مشکل پہچان نہیں ہے، اس کی سمپل پہچان یہ ہے، ہر وہ صوفی جس کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت ہے اور وہ سچ بولتا ہے، یہی سب سے بڑی اس صوفی کی نشاندہی ہوگی۔ اور دوسرا کہ وہ آپ کو ایک آزاد انسان کی طرح پیغام دے۔ آپ نے جو بات کی کہ ہمیں یہ ڈھونگی یا اس طرح کے بزرگوں کا کیسے پتہ لگے گا، دیکھیں بہت سارے بزرگ یہ ہوں گے کہ جو کہیں گے کہ جناب آ جاؤ میری منجی نہ لگ کے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، اور بہت کم بزرگ ایسے ملیں گے آپ کو کہ جو آپ کو کہیں گے کہ آپ کو پیغام مل گیا، اب آپ جائیں اور اپنی عملی زندگی میں اس کو عمل پیرا کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے بڑی میں مثال دوں گا واصف علی واصف صاحب، تو وہ ایک اچھی کڑی ہے اس زمانہ میں، یعنی جس پورے شوب دور سے ہم گزرے ہیں، تو ایک بہترین مثال ہمارے سامنے ان کی آتی ہے۔ سر، جیسے آپ نے بتایا کہ جو صوفی ہوتا ہے وہ پل کا کام کرتا ہے، دیوار کا کام نہیں کرتا، لوگوں کو آپس میں جوڑتا ہے، لوگوں کو الگ نہیں کرتا۔ جب ایک صوفی اس دنیا میں آتا ہے تو آنے کے بعد وہ حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، یعنی کہ خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس سے جو ہے وہ عشق سے کام لینا پڑتا ہے، کیونکہ عقل جو ہے وہ ایک حد تک تو لے جاتی ہے لیکن آگے پھر نہیں لے کر جا سکتی، تو وہ عشق کا کیسے استعمال کرتا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں سب سے اہم بات جو میرے بزرگ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم تمام انسان عشق، پہلے تو عشق کی جو ڈیفینیشن ہے وہ سمجھنا پڑے گی کہ عشق در حقیقت ہوتا ہی وہ ہے کہ جو انسان سے کرنے کے بعد خدا کی طرف لے کے جائے، یعنی اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم پہلے عشق انسان سے کرنا سیکھیں، اور اس ذات سے تو عشق محمد اور ان کی آل نے کیا ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ ہم یہاں پہ عشق کرنے آئے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ ہمیں اگر کسی فرد واحد سے ملنا ہے تو اس میں ہمارا ذاتی مفاد نہ ہو، خلوص کے ساتھ ملنا ہے، چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، یا چاہے ہمیں اسے 100 اختلافات ہوں۔ بڑا مشکل کام ہے، میں بھی اس فیز سے ہوں اور اسی فیز سے گزر ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم کسی انسان سے خار کھا رہے ہیں لیکن ہمیں ملنا پڑ رہا ہے اس کے ساتھ، اور چبھن کے ساتھ ملنا پڑ رہا ہے، تو آپ خلوص نیت کے ساتھ ملیں۔ یہ ایک چھوٹا چھوٹا عشق ہے جو ہمیں خدا کی ہر مخلوق کے ساتھ کرنا ہے، اور یہ جو عشق ہے یا یہ جو محبت ہے یہ کبھی بھی ہمیں اس کا جو لبادہ ہے جو وہ اوڑے ہوئے، یعنی جو مسلک کا سلسلہ جو وہ اوڑے ہوئے اس کو دیکھ کے نہیں کرنا۔ میں تو یہ اوپنلی بات کروں گا کہ یہ خدا کی جتنی بھی مخلوقات ہے اس میں مسلمان اور ان کے آگے مسالک، میں ان سے بھی بالاتر ہو کے کروں گا کہ اگر کوئی کرسچن ہے یا اگر کوئی سکھ ہے اس کے ساتھ بھی خندہ پیشانی سے ملے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن پر ہماری جانیں کیوں نہ قربان ہوں، ان کا بھی یہی پیغام تھا۔ جب ہم اس پیغام کو سمجھ جائیں گے نا تو ہم عشق کی پہلی منزل کے راہی ہوں گے، پہلی جو سیڑھی ہے نا اس پہ چلیں گے، اور پھر یہ سیڑھی جو ہے نا وہ کنٹینیو رہے گی۔ سر، آج نوجوان نسل میں جو ہے وہ صوفیہ اکرام کی تعلیمات کو عام کرنا بہت ضروری ہے، تو ہم انہیں کیسے کر سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر صوفیانہ کردار کو کیسے اجاگر کریں؟ ہاں بالکل، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اسپریچویلٹی نو ڈاؤٹ، روحانیت کہہ دیں اس کو، صوفیزم بول دیں یا ولایت کہہ دیں، یہ اس دور میں سب سے اہم اس لیے ہے۔ دیکھیں اس کائنات میں اور قیامت تک
ہر فرد واحد کو جس کی یہ ڈیمانڈ ہے، اور میں چونکہ ہم مسلمان ہیں اور اس بات پہ ہمارا یقین ہے، اور یہ قرآن بھی یہ بات کرتا ہے، اور ایون میں نے یہ بات بائبل میں بھی پڑھی ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے نا، ہدایت اسی کو ملتی ہے، اور اس دنیا میں ہر فرد واحد کو کسی نہ کسی صورت میں خدا کا ولی ضرور ملنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اس نے کسی نہ کسی کی تقلید ضرور کرنی ہے، یعنی تقلید مطلب اس کی پیروی ضرور کرنی ہے۔ اب یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پیروی جاہل کی کرے گا یا عالم کی، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بچت نہیں ہو سکتی۔ اس سے اگلے سٹیپ پہ آ جائیں، موجودہ دور میں اس دور پورا شعب کے اندر جہاں پہ سب سے بنیادی مسئلہ پاکستان کو فرقہ واریت ہے، میں بالکل اس پلیٹ فارم سے، اس صوفیزم کانفرنس سے، میں یہی اسپرچویلٹی سے جو مطلب آپ نے اس کانفرنس کی بنیاد رکھی ہے، میں یہی پیغام اس موجودہ نسل کو دوں گا کہ ولی کبھی بھی توڑنے کی بات نہیں کرے، ہمیشہ جوڑے گا۔ وہ ہر شخص کو جوڑنے کے لیے آیا، اس میں کبھی بھی وہ یہ نہیں کہے گا کہ جناب وہ فلاں بندہ شیعہ ہے یا فلاں بندہ سنی ہے یا فلاں مسلمان ہے فلاں کافر ہے، نہ، وہ کبھی بھی توڑے گا نہیں، وہ ایگزیکٹلی وہ یونٹی کی بات کرے گا۔ اور آخر میں یونٹی، جب ہم سب اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے اور ان کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں ان کے نام کے اوپر یہ شدت پسندی ختم کرنا پڑے گی، ان کے نام کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ یہ ولی خدا کے جتنے بھی بزرگان دین، صوفیہ کرام اور ولی آئے ہیں، وہ در حقیقت میں یہی پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، اور اسی پیغام کو آج کی جو نسل ہے وہ اگر اپنی زندگیوں میں لے کے چلے تو انشاءاللہ وہ کامیابی جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے نوازا۔